راشٹر سہارا روزنامے کے ادارے کی چند اہم باتیں۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی نئی کوشش۔ 2014 کے بعد سے ہندوستان میں سب کچھ الٹ پلٹ گیا ہے۔ ایک طرف چین ہمارا جغرافیہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم از خود تاریخ بدلنے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ گزشتہ سال بسنت پنچمی کے موقع سے ہم نے اپنے طلباء کو جدید ہندوستان کی نئی تاریخ پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہندوستان کی صحیح اور درست تاریخ پڑھانے کے لیے انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ اور RSS سے وابستہ اکھل بھارتیہ اتہاس سنکلن یوجنا کے اشتراک سے تاریخ کی 75 نئی کتابیں شائع کی گئی تھیں۔ پھر نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ یا NCERT نے اپنی 12ویں جماعت کی تاریخ کی نصابی کتاب سے گاندھی کا قتل اور گوڈسے کے کردار نیز ہندو مسلم اتحاد کے تعلق سے کئی ابواب ہٹا دیے تھے تاکہ فتنہ و فساد اور قتل و خون کے واقعات بڑھ کر ہمارے طلباء میں تشدد کا رجحان نہ پیدا ہو۔ ان سب مشقتوں کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، اس کی بابت ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے، لیکن ایک نیا انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ اب ہندوستان کی قدیم تاریخ کو بھی مشق ستم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ سے متعلق مختلف حالات، کیفیت اور کمیت کا ازسرنو تعین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کار خیر کی ذمہ داری بھی نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے رضاکارانہ طور پر اٹھائی ہے۔ NCERT نے نئے تعلیمی سال سے 12ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ اس تبدیلی کے تحت اب ہڑپا اور موہن جودھا کی تہذیب کے آغاز و زوال کا ازسرنو مطالعہ ہوگا، کیونکہ آثار قدیمہ سے دستیاب ہونے والے نئے حقائق اور شواہد پرانی تاریخ کی تردید کر رہے ہیں۔ NCERT کو یہ نئے شواہد ہریانہ کے حصار ضلع میں واقع راکھی گڑھی نام کے ایک گاؤں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ اس گاؤں کے DNA کی تلاش و تحقیق کے دوران ہونے والے مبینہ انکشافات کی روشنی میں NCERT نے تاریخ کی نصابی کتاب میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب 5000 سال پرانی ہڑپا تہذیب کی تبدیل شدہ تاریخ تعلیمی سال 2024-25 سے NCERT کی تاریخ کی کتابوں میں پڑھائی جائے گی۔ وادی سندھ کی قدیم ہڑپا تہذیب سے متعلق تصحیح اور حذف کو اس بنیاد پر جائز قرار دیا گیا ہے کہ آثار قدیمہ کے مقامات سے حالیہ شواہد اس باب میں تصحیح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ NCERT نے راکھی گڑھی کے حالیہ DNA مطالعے پر 3 نئے پیراگراف شامل کیے ہیں جو بنیادی طور پر آریائی ہجرت کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہڑپا کے لوگ اس خطے کے اصل باشندے تھے۔ راکھی گڑھی میں آثار قدیمہ کی تحقیق سے متعلق نئے پیراگراف میں کہا گیا ہے کہ ہڑپا کی
جینیاتی جڑیں 10,000 قبل مسیح تک جاتی ہے۔ ہڑپا کے لوگوں کا DNA آج تک قائم ہے اور جنوبی ایشیائی آبادی کی اکثریت ان کی اولاد معلوم ہوتی ہے۔ اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرحدی علاقوں اور دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگ ہندوستانی معاشرے میں شامل ہو گئے تھے۔ کسی بھی مرحلے پر ہندوستانیوں کی جینیاتی تاریخ کو نہ تو روکا گیا اور نہ ہی تسلسل کو توڑا گیا۔ جیسے جیسے ہڑپا ایران اور وسطی ایشیا کی طرف بڑھنے لگے، ان کے جین بھی آہستہ آہستہ ان علاقوں میں پھیل گئے۔ تاریخ میں اس تبدیلی کے ذریعے NCERT طلباء کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کا آغاز بھی ہڑپا کی تہذیب سے ہی ہوا تھا، اور آج دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ سب جینیاتی طور پر ہڑپا کی اولاد ہیں، اور ان کی تہذیب کا ماخذ بھی وہی ہے۔ اس سے قبل قدیم ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں جو نظریات اب تک ہم پڑھتے آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہندوستانی تہذیب کا ماخذ مقامی لوگوں میں ہے جو اپنے آپ کو آریائی کہتے تھے اور ویدک لوگوں سے ملتے جلتے تھے۔ اس سے الگ ہٹ کر وسیع تناظر میں یہ حقائق بھی تاریخ کے صفحات پر درج ہے کہ طوفان نوح کے بعد نئی بننے والی دنیا میں آج جتنی اقوام ہیں وہ حضرت نوح کی تینوں اولادیں سام، حام اور یافس کی ذریات ہیں۔ ہر طرح کے مذہبی تعصب سے بالا تر ہو کر تاریخ دان اس پر متفق بھی ہیں۔ علم البشریات کے ماہرین بھی اب تک اس پہ کوئی رد و بدل نہیں کر سکے ہیں۔ ایک طرح سے یہ تاریخ کے ثابت شدہ اور مسلمہ حقائق ہیں جن پر پوری دنیا کا اجماع ہے۔ تاریخ بدلنے کی کوشش میں ہندوستان تاریخ کو مسخ کرنے پر ہی اتارو ہو گیا ہے۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز پتھر کے دور سے لے کر ترقی کے اس جدید دور تک دنیا کے سفر کی بابت ہندوستان کی بدلتی رائے دنیا سے متصادم ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا۔ خدشہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی تمام اقوام کو ہڑپا کی اولاد ثابت کرنے کی یہ کوشش کہیں ہندوستان کو علمی دنیا سے کاٹ کر الگ نہ کر دے۔ اس ادارے کے بارے میں بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلع کیجیے گا۔ نہ جانے ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ خدا ہمارے ملک کو بچائے، خدا ہمارے تمام لوگوں کو بچائے، خدا ہمارے ملک کی عزت کو دنیا میں برقرار رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔